عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر طاق راتوں میں ہمیں تلاش کرنے کا حکم دیا. طاق رات جیسا کہ میں نے بتایا 21, 23, 25, 27 اور 29. اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق 22, 24, 26, 28 جی یہ راتیں جو ہے دوسری روایتوں سے ثابت ہے اور ان راتوں میں تلاش کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. شب قدر کے بارے میں 40 پر 6 اقوال ہیں، لیکن اکثر علماء کا جو قول ہے وہ 27ویں رات ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے تھے، ان سے ثابت ہے کہ 27 رمضان یہ جو ہے لیلۃ القدر ہے. اور صحیح مسلم کی روایت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کہتے تھے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن پڑھو میں سنتا ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے سنوں. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میرا نام لیا اللہ نے؟ میرا نام لے کر کہا کہ تم ہم سے قرآن سنو؟ کہا ہاں آپ کا نام لیا ہے. یہ سن کر رونے لگے اور بس ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء کی آیتیں پڑھی. تو ابی بن کعب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو رات ہے اس 27ویں رات ہے. اور دو سارے علماء کے اقوال ہیں. آج ایک سعودی عالم یہ کہتے ہیں کہ میں 20 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ 27ویں رات جو ہے یہ شب قدر ہے. 20 سال سے میرا تجربہ ہے، یہ شب قدر جو ہے 27ویں رات ہے. بہرحال 10 راتوں میں اور 7 راتوں میں ہمیں عبادت تو کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اس کے ثواب کمانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خاص طور پر اس رات میں زیادہ سے زیادہ ہماری طرف سے کوشش ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں شمار فرمائے جنہوں نے شب قدر میں قیام فرمایا ثواب کی نیت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شب قدر کی اہمیت بتائی تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے ایک سوال کیا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں رات شب قدر ہے تو میں کیا پڑھوں، کیا دعا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو تجھے مجھے معاف فرما اللہ، تو مجھے معاف فرما. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات جس کی اتنی بڑی فضیلت، جس رات میں پوری زندگی کا سال بھر کا، پوری دنیا والوں کا سال بھر کا بجٹ نکلتا ہے، تقدیر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، آسمان کو چھوڑ کر فرشتے زمین پر اتر کر آتے ہیں، جبریل امین اتر کر آتے ہیں. اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دعا کا حکم دیا، اللہم انک عفو، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے معاف کر دے. تو میرے بزرگوں، آج کا درس اسی ایک دعا کے بارے میں، معافی کے بارے میں، گناہ کے بارے میں ہمارا درس ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر اس مسئلے کو ہم صحیح طریقے سے سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کریں، استغفار، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کو، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں ہمیں مل جائیں گی، جنت ہمیں نصیب ہو جائے گی. پڑھنے والے نوجوان ہیں، کالجز میں، اسکولوں میں پڑھائی کی پریشانی ہے، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. بڑے اچھے نمبرات سے پاس ہونا چاہتے ہیں، استغفار کرو.
شادی کا مسئلہ ہے، گھر میں لڑکیاں شادی کے بغیر بیٹھی ہیں، مسائل ہیں، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، استغفار، کثرت سے استغفار، بار بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، کثرت سے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں، مارکیٹ میں، دسترخوان میں، بستر میں، چلتے ہوئے راستے میں، ہر جگہ تم استغفار کیا کرو۔ اس کا کیا نتیجہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مرادوں کو پوری کرے گا، ہماری ضرورتیں پوری کرے گا۔ اس کے لیے ہمیں یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ گناہ، انسان کی غلطی، یہ ساری چیزیں ہیں، گناہ کی وجہ سے پورا انسان جو ہے پوری نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نعمت سے اگر محروم کرنے والی کوئی چیز ہے تو گناہ ہے۔ جو بیماریاں آتی ہیں ہمیں، جو مصیبتیں آتی ہیں ہمیں، جو دکھ اور تکلیف ہوتی ہے، گھروں میں جو جھگڑے اور فسادات ہوتے ہیں، جی، میاں بیوی کے مسائل، بچوں کے ماں باپ کے مسائل، ساس بہو کے مسائل، جی، کمپنی کے مسائل، ہماری بزنس کے مسائل، سارے مسائل استغفار میں پوشیدہ ہیں۔ استغفار اگر آپ کریں گے کثرت سے، سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور گناہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہ کے بدلے میں پکڑا، ان کے گناہ کے پاداش میں۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، یہ سب کچھ ہم نے جو سزا دی ان لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے گناہ کی وجہ سے، اور ہم سچی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے سچی بات ہم کر رہے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ ان کے گناہ کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کو نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو مجھے تمہارے دشمنوں سے بڑھ کر تمہارے گناہوں سے میں ڈرتا ہوں، تمہارے گناہوں کا خطرہ مجھ پر ہے، کیونکہ مسلمان کبھی بھی نمبر اور اسلحہ ویپن کے ذریعے جیتتا نہیں ہے دشمنوں پر۔ مسلمان جو جیتتا ہے وہ اللہ کی مدد سے جیتتا ہے۔ اب جب مسلمان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد کو اٹھا لیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنی مدد کو اٹھا لیتا ہے تو دشمن کفار مسلمانوں پر غالب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ ان کا نمبر اور ان کے وسائل، ان کے سامان مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں۔ آج یہی حقیقت ہے۔ ہم فلسطین کے لیے دعا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بہت درد اور تکلیف محسوس کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ عراق میں کیا ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، سیریا میں کیا ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، برما میں کیا ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا کے چپے چپے میں کیا ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سب جو ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ کہتا ہے کہ جو بھی تکلیف تمہیں ہوتی ہے، جو بھی مصیبت تمہیں جو آتی ہے، وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہاری کمائی کی وجہ سے، تمہارے ہاتھوں نے جو کمایا اس کے بدلے میں ہے۔ اور یہ بھی سن لو، بہت سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ نے کہا لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، اگر لوگوں کے گناہوں کے بدلے میں اللہ لوگوں کو سزا دے دیتا تو زمین پر ایک جانور کو بھی زندہ نہیں چھوڑتا۔ انسان تو انسان، جانور کو بھی نہیں چھوڑتا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جانور، یہ درخت، یہ پتھر انسان سے کہتے ہیں ارے انسان تیرے گناہ ذرا کم کر لے، تیری وجہ سے ہمارے اوپر مصیبت آ رہی ہے۔ یہ مچھلیاں، جی، یہ جانور کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے مصیبت ہم پر آ رہی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جی، کہ زمین میں فساد
خشکی اور تری میں، سمندر میں اور زمین میں بالکل فساد پھیل گیا ہے. کس کی وجہ سے؟ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے. یہ سب اس لیے میرے بھائیوں کہ اس سرزمین کا ایک قانون ہے، ایک سسٹم ہے. ہم لوگ بولتے ہیں کہ زمین میں گراوٹی پاور ہے، فلاں ہے، یہ ہے، آگ میں جلانے کی طاقت ہے کیا نہیں؟ لیکن سنو، اس دنیا کا ایک نظام ہے جو ان سارے نظام سے بڑھ کر ہے. وہ کیا ہے؟ اس دنیا کا نظام یہ ہے کہ تم اللہ کے سامنے، اس کے خالق کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، بس. یہی ایک خالق کائنات کی اطاعت اور فرما برداری، یہ پورا نظام اس پر چل رہا ہے. سورج، چاند، درخت، پتھر، پہاڑ، پوری دنیا، پوری کائنات. آپ نے کبھی دیکھا کسی جانور کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے؟ سورج کو، چاند کو دیکھا نافرمانی کرتے ہوئے؟ بارش کو دیکھا آپ نے نافرمانی کرتے ہوئے؟ ہرگز نہیں. نافرمانی کرتے ہیں تو انسان اور جن، یہی دونوں ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں. اور انہی نافرمانیوں کی وجہ سے ساری دنیا میں مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، بیماریاں ہیں، طرح طرح کی بیماریاں ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے. اور نافرمانی جب ہم گناہ کر رہے ہیں، اور انسان کا مطلب ہی ہے گناہ کرنا، گناہوں سے بچ نہیں سکتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہیں کرو گے، لخلق اللہ اقواما یذنبون ثم یستغفرون، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے اور معافی مانگیں گے. تو آپ کو اس سرزمین پر کیوں لایا گیا ہے؟ آپ سے گناہ نہیں چاہتے ہوئے بھی آپ کریں گے، ہوگا. آپ نہیں چاہیں گے لیکن پھر بھی کریں گے. تو کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار. گویا آپ کا اور ہمارا کام سوائے استغفار کے اور کچھ نہیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ. انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے. ہمارے ساری انسانیت کے ماں باپ آدم اور حوا علیہ السلام گناہ کرتے ہیں، فوراً کیا کہا انہوں نے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. انسان اور شیطان میں فرق ہے میرے بھائیوں. انسان غلطی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد اپنے اندر محسوس کرتا ہے میں نے غلطی کی اور توبہ کرتا ہے، معافی چاہتا ہے. لیکن شیطان اور ابلیس جب غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو گناہ کے بعد اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے. یہی فرق انسان میں اور شیطان میں. نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی معافی مانگی، مغفرت مانگی اللہ سے. اللہ نے کہا کہ نوح، یہ تمہارے خاندان میں، تمہارے گھر والوں میں نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، یہ جو ہے یہ بالکل غیر اور ناپاک عمل ہے، گندا عمل ہے، کفر کا ہے. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں نصیحت کرتا ہوں نوح تم جاہلوں میں سے مت ہو جاؤ. کیا کہا؟ اے اللہ میں پناہ مانتا ہوں کہ ایسی چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں. اے اللہ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا، رحم نہیں کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کرے گا. داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اپنے رب سے انہوں ان کی غلطی کا احساس کے بعد انہوں نے معافی مانگی اور وہ سجدے میں گر گئے، اللہ کی طرف پلٹ گئے. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ انہوں نے دعا کہا اللہ مجھے معاف کر دے اور ایسی حکومت دے کہ میرے بعد کسی کو ویسی حکومت نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ انہوں نے کہا اے اللہ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، مجھے معاف کر دے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے. 100 سے زیادہ مرتبہ. صحابہ کہتے ہیں کبھی کبھی ایک بیٹھک میں ہم دیکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زیادہ مرتبہ معافی مانگتے تھے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ.
تو میرے بھائیوں، گناہ انسان کی بدبختی ہے، نافرمانی انسان کے لیے درد سر ہے۔ گناہوں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت میں نامراد ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک بات میں بتاؤں، توبے کی دو قسم ہے۔ ایک کہ آپ کوئی خاص غلطی کیے ہوئے ہیں، اس غلطی سے آپ معافی مانگ رہے ہیں، اور یاد رکھیے ہماری کوئی نہ کوئی ایسی ضرور غلطی ہے جس کی وجہ سے ہم کسی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے پلٹنے کے باوجود کوئی آپ کی مراد پوری نہیں ہو رہی ہے، آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے کوئی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اس سے معافی مانگیے، اس غلطی سے معافی مانگیے، ٹارگٹ کر کے اللہ مجھے اس سے وہ غلطی ہو گئی، میں نے وہ گناہ کیا، ٹارگٹ کے ساتھ۔ کرنٹ نہیں گیا؟ ہاں، تو یہ دیکھیے کہ ہم نے غلطی کیا کی، وہ کوئی غلطی ہے ضرور۔ آپ کو بتاؤں، میں سلف صالحین میں سے ایک کہتے ہیں کہ ایک شخص رو رہا تھا، اپنی نماز میں رو رہا تھا۔ میں نے کہا یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے رو رہا ہے، ریاکاری کے لیے تو رو رہا ہے۔ میری ایک غلطی کی وجہ سے، اس ایک غلطی کی وجہ سے میں 20 سال تک تہجد کی نماز سے محروم ہو گیا۔ ایک غلطی، میں نے گمان کیا کہ میں نے کہا کہ تم ایسے ہی دکھاوے کے لیے رو رہا ہے۔ اس ایک غلطی کی وجہ سے کتنے سال؟ 20 سال تک میں تہجد کی نماز سے محروم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین غلطیوں کو دیکھ کر ان کا ایسے خاص غلطیوں سے پناہ مانگتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں جانتے ہیں کتنے بڑے جلیل القدر صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے وزیر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد، جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ ایک راستے سے آتے ہیں تو شیطان دیکھ کر دوسرا راستہ پکڑتا ہے۔ کئی حدیثوں میں آپ نے کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، جنت کی گواہی دی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صلح کی باتیں لکھی جا رہی تھیں تو قریش لوگوں نے کہا شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے ہمارے اور تمہارے درمیان صلح کی، مکے کا کوئی آدمی مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا تو مدینے والے اس کو واپس کر دیں گے، مکے کو مدینے میں رہنے نہیں دیں گے۔ مدینے کا کوئی مسلمان کافر ہو کر مرتد ہو کر مکہ چلا جاتا ہے تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ ظلم ہے، ہمارا آدمی تمہارے پاس آئے گا تو آپ لوگ واپس نہیں کریں گے، لیکن تمہارا کوئی آدمی مسلمان بن کر ہمارے پاس آتا ہے تو ہم واپس کرتے نا، اور ان کو تم ان کو تکلیف دو گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھانے کا صبر نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو نہیں مانیں گے، یہ شرط، اتنی بڑی شرط ہم نہیں مانیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمر کوئی بات نہیں، مان لو، خیر ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول کیوں ہم ذلت کو اپنے دین میں ہم برداشت کریں، کیوں قبول کریں؟ بار بار آرگیومنٹ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق سے کہتے ہیں عمر معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول ہیں، جو بھی کر رہے ہیں اللہ کے حکم پر، اللہ کے اشارے پر کر رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ فوراً چونک گئے، فوراً چونک گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد اس غلطی پر اتنا شرمندہ ہوا کہ میں سوچتا کاش میں اسی دن مسلمان ہوا ہوتا۔ کتنی بڑی غلطی کی میں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو میں ٹکرا رہا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کئی غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا اس غلطی کو یاد کرتے ہوئے۔
کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرائی. سبحان اللہ. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے, دوسرا واقعہ بتا رہا ہوں. غلطی کا احساس, کوئی خاص گناہ کیا ہے میں نے اور اس کا احساس اللہ تعالیٰ اس کو مجھے معاف کر دے. آپ کی خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور عمر فاروق کے ساتھ آپ کے گھر میں وہ بھی دفن کی جاتی. ان کی یہ خواہش تھی کہ میرے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مدفون ہوں. وفات کے وقت انہوں نے کہا کہ نہیں, میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفون ہوں ہو جاؤں, کیونکہ میں نے ایک گناہ کیا, میں نے غلطی کی, میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتی, لہذا مجھے عام قبرستانوں میں لے جا کر دفن کرو. وہ غلطی کیا تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے, ان لوگوں کو, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والوں کو قصاص کے طور پر قتل کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایسے ہی جنگ جمل کا واقعہ پیش آ گیا. اونٹ کا واقعہ جنگ جمل, کیمل وار کہتے ہیں. اور وہ جو جنگ ہوئی, اس جنگ کے کمانڈر جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سوچ کر کہتی تھی کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, اس جنگ میں مجھے شرکت نہیں کرنا چاہیے تھا, میں نے بہت بڑی غلطی کی. اور اس غلطی کو یاد کر کے کہتے تھے کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے حجرے میں مجھے دفن کیا جائے, لہذا قبرستان میں, عام قبرستان میں لے جا کر دفن کرو. یہ احساس. تو میرے بزرگوں, اگر ہماری مرادیں پوری نہیں ہو رہی ہیں, پڑھائی میں پریشانی ہے, بزنس میں پریشانی ہے, ہماری صحت میں پریشانی ہے, جی استغفار کرو, استغفار کرو. دیکھو ہماری کوئی غلطی ضرور ہے, اس غلطی کی وجہ سے ہماری مراد پوری نہیں ہو رہی ہے, کوئی رکاوٹ ہے. تو ایک تو خاص گناہ کی معافی مانگنا, دوسرا یہ کہ عام گناہ ہے, عام گناہ ہے, جنرل, اور ہم کرتے ہی رہتے ہیں, جیسا کہ ذکر آئے گا. تو استغفار کرتے رہنا چاہیے, توبہ ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. اور اس کے علاوہ انسان جب تنہا ہوتا ہے تو کچھ گناہیں کرتا ہے, لوگ نہیں چاہتا ہے کہ لوگ دیکھیں. فون میں کتنی چیزیں آج کل, کتنا فساد ہوتا ہے, خاص لوگوں سے گفتگو, اگر گھر والے نہیں, ارے چھپا دیں گے فوراً, نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا ہے, یہ تنہائی میں گناہ, تنہائی کی غلطیاں, اس پر انسان کو توبہ کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے, ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں ضرور ایسے لوگوں کو میری امت میں جانتا ہوں قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑ کے جیسے نیکیاں لے کر آئیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو اڑا دے گا, بیکار کر دے گا. ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اللہ کے رسول ذرا بتائیے کون ہے, کہیں ہمارے اندر تو وہ نہ ہو, ہم لوگ تو نہ ہو جائیں. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہاں وہ تمہارے بھائی, تمہارے لوگ ہیں, مسلمانوں میں سے ہوں گے, رات میں نمازیں پڑھتے ہوں گے, لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب یہ لوگ تنہا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حرام کام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حرام کام کرتے ہیں تنہائی میں. اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا, اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے. تو میرے بزرگوں, ان گناہوں سے ہمیں ڈرنا چاہیے, اور کن کن چیزوں سے توبہ کرنا چاہیے. توبہ, ایک تو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ کریں گے تو توبہ. گناہ کیا ہے, زنا کرنا, چوری کرنا, قتل غارت گری کرنا, یہی نہیں ہے. اس سے بڑھ کر فرائض کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی میں چور, ڈاکو اور زانی کم ہوتے ہیں, شراب پینے والے کم ہوتے ہیں, لیکن فرائض ادا نہ کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں. حقیقت ہے. کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں, جن سے فجر کی نماز جماعت سے یا کم از کم وقت سے چھوٹتی نہیں. وہ زیادہ مشکل ہے.
شراب چھوڑ دینا آسان ہے، زنا نہیں کرنا آسان ہے، قتل و غارت نہ کرنا آسان ہے، چوری نہ کرنا آسان ہے. یہ تو وہ کرتے ہیں جن کی پوری فطرت ہی بدل گئی ہے. لیکن نماز کی پابندی، روزوں کی پابندی، اللہ تعالیٰ کے فرائض کی پابندی، یہ بہت مشکل کام ہے. تو ہم لوگ جو تقصیر کرتے ہیں، ہماری طرف سے جو فرائض کی ادائیگی میں جو کمیاں ہیں، اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے. اور کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہماری سارے اعمال بالکل پرفیکٹ ہیں؟ کون کہہ سکتا ہے؟ ہماری نمازیں پرفیکٹ ہے، کون کہہ سکتا ہے؟ ہمارے روزے صحیح طریقے سے ادا ہوئے، کون کہہ سکتا ہے؟ ہمارے زکوٰۃ اور ہمارے حج اچھے طریقے صحیح طریقے سے ادا ہو رہے، کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا. اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جا نہیں سکتا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے؟ کہا کہ نہیں، میں بھی نہیں جا سکتا، اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے مجھے نہ ڈھانک لے، تب تک میں جنت میں جا نہیں سکتا. اپنے عمل سے میں جنت میں جا نہیں سکتا. سبحان اللہ. ہمارا عمل کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہماری نماز کیا ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آدمی کو اس کی نماز میں اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا وہ دھیان اللہ تعالیٰ پر دیتا ہے. نماز میں جتنا وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اتنی نماز اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوگی، باقی بیکار ہے. استغفر اللہ. اب ذرا بتائیے، یعنی پوری نماز ہم 10-15 منٹ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری پوری توجہ، ہمارا پورا اٹینشن اللہ کے لیے. ہم یہ ہوتا ہے ہمارے سے لوگوں سے، یا نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ یاد، فلاں یاد، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور ہماری نماز کو خراب کرنے کی فکر کرتا ہے. یہی تو ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں. ارے نماز پڑھ کر معافی چاہ رہے ہیں، کوئی گناہ تو نہیں کیا. کس کی معافی؟ کہ نماز جیسی ادا ہونی چاہیے ویسے نہیں ہوئی. یہ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی نہیں، حج میں بھی اللہ نے کہا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ. پھر جو لوگ جہاں سے نکلے ہیں وہاں سے نکلو اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہو. حج ختم کرتے ہوئے بھی اللہ نے کہا اللہ سے معافی چاہو. کیوں؟ انسان جو ہے پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. اور حدیث میں آیا ہے کہ دیکھو بالکل پرفیکٹ 100% نہیں ہو سکتا. سجدوا وقاربوا، لیکن کوشش کرو، سدھرنے کی کوشش کرو، قریب ہو جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ. جنت کا راستہ علیکم بشیء من الدلجہ، رات میں اندھیرے میں تھوڑے وقت کے لیے نماز پڑھو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان جو جسم اور جان سے بنا ہے، مٹی سے اور اللہ کی روح سے بنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ پورا فرشتہ بن جائے. نہیں ہو سکتا. دنیا کی چیز رہے گی، خواہشات رہے گی، لیکن ان ساری چیزوں کو دھونے والی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، استغفار. تو میرے بزرگوں، توبہ ہمیں کس سے کرنا ہے؟ کہ تو ہم اپنے فرائض کو ہم صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اور ہماری طرف سے غلطیاں ہو رہی ہیں، گناہیں ہو رہے ہیں. بہت سارے چھوٹے گناہ ہو جا رہے ہیں، بہت سارے، اور اتنے گناہ نعوذ باللہ کے مت پوچھو. اور کتنے گناہ ہیں ہم جس کو چھوٹا سمجھتے ہیں. کیا ہے بھائی؟ گانا بجانا. گانا بجانا چھوٹا ہے؟ علماء نے کہا کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ قیامت کے دن جو ہے جی شیشے کو پگھلا کر جو ہے کان میں ڈالا جائے گا. اور کبیرہ گناہ اس کو کہتے ہیں جس کے بارے میں شریعت نے دنیا میں یا آخرت میں کوئی عذاب کا ذکر کیا ہے یا دوزخ کا ذکر کیا ہے، تو اس کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں. ایسا گناہ جس کو دنیا میں کوئی سزا ہو، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کبیرہ گناہ، بڑا گناہ ہے، میجر سن. چغلی کھانے سے خبر میں عذاب ہوگا، کبیرہ گناہ، اس کو میجر سن کہتے ہیں. لیکن آدمی جب چھوٹے گناہ کو کرتے رہتا ہے تو اس کا کرتے رہنا ایک کنٹینیویشن اس کو بڑا گناہ بنا دیتا ہے، کیونکہ توبہ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ وہ توبہ نہیں کر رہا ہے. تو لہٰذا ایک تو یہ کہ ہم
اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اور دوسرا یہ کہ اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے ہم ادا نہیں کر رہے ہیں، اس سے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اپنی نیکیوں سے بھی جیسا کہ میں نے کہا توبہ استغفار کریں، کیونکہ اس میں بہت ساری ہماری طرف سے غلطی ہوئی ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ اپنے عمل سے کبھی خوش نہیں ہونا۔ مومن اپنے عمل سے کبھی راضی نہیں ہوتا ہے، کیا کیا جی، کچھ بھی نہیں کیا، اللہ کا کیا فرض میں بالکل ہی ادا نہیں کیا، کچھ بھی ادا نہیں کیا، کچھ میں نے کیا، یہ تصور ہونا چاہیے، مومن اپنے بارے میں یہ خیال رکھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کو اس کی زندگی سے لے کر، پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرتے دم تک، اللہ تعالیٰ کے واسطے اگر اس کے چہرے کے بل زمین میں اس کو گھسیٹا جائے اور اسی حالت میں اس کی موت آ جائے، پوری زندگی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک چہرے کے بل لوگ اس کو گھسیٹیں اور اسی حالت میں اس کی موت آ جائے، تب بھی اس عمل کو قیامت کے دن بہت معمولی سمجھے گا، کچھ نہیں کیا میں نے، کچھ نہیں کیا میں نے۔ یہ ہے میرے بھائیوں، ایک مومن کو کبھی بھی اپنے عمل پر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے 27 کی رات میں پوری رات جاگ لیا، اور اتنا نماز پڑھا میں، اتنی بار قرآن ختم کر دیا میں رمضان میں، ماشاءاللہ یہ رمضان میرا جو ہے بہت، نہیں، کیا غلطی کی ہے وہ دیکھو، کیسی غلطی، کتنی غلطی کی ہے ہم وہ دیکھو، ہماری طرف سے کتنی گناہیں سرزدی ہوئی وہ دیکھو۔ کبھی اپنے عمل پر خوش نہیں ہونا چاہیے، کبھی اپنی نیکیوں پر خوش نہیں ہونا چاہیے، ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا اور یہی حق ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين۔ یہ بدو لوگ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر احسان جتلا رہے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے، آپ کہہ دیجئے کہ ہاں لا تمنوا علی اسلامکم، تمہارے اسلام لا کر تم مسلمان ہو گئے بول کر ہمارے اوپر احسان مت جتلاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان جتلاتا ہے کہ تمہیں ہدایت، ایمان کی ہدایت دی، ایمان کی توفیق دی، ورنہ ہم بھی گھنٹی بجانے والے ہوتے جی، ورنہ ہم بھی جو اپنی زبان میں جو ہے سلاخ لگا کر جو ہے ہرو گرا بول کر کرشنا بول کر لے کر نکلتے، جو لوگ چپل کے بغیر کیسے کیسے تکلیفیں دیتے ہیں جی، اپنے آپ کو چپل کے بغیر چلتے ہیں، کئی مہینے چلتے ہیں، کیسے کیسی تکلیفیں، اللہ تعالیٰ نے کیسی شریعت دی ہمیں جی، اس سر کو اونچا رکھا، کسی غیر کے سامنے جھکانے سے بچا کر صرف اس خالق کائنات کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دے کر اس سر کو اللہ تعالیٰ نے، اس ناک کو، اس سر کو اللہ نے اونچا رکھا ہے، یہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتی ہے تجھ کو نجات۔ ایک سجدہ جو اللہ کے سامنے جسے تمہیں مشکل سمجھتے نا، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے اس ایک سجدے کی وجہ سے الحمدللہ پتھر، سمندر، سانپ، بچھو جی، بندر، ان سارے کے سامنے سر جھکانے سے اللہ نے بچایا ہے۔ کتنی عزت دی آپ کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، راتوں میں جاگ رہے ہیں، ہم اللہ پر کوئی احسان نہیں جتلا رہے ہیں، احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے، آپ کو اس کی توفیق دیا، آپ کو توفیق دیا جی۔ کتنے لوگ ہیں، جاؤ ٹیلر، ان لوگوں کو موقع ملتا ہے راتوں میں نماز پڑھنے کے، رمضان میں ان کو تو پیسہ کمانے کی چکر ہوتی ہے، رات بھر ان لوگوں کو دے کے لوگ مانگیں گے، بس اسی بزنس میں رہتے ہیں وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، مسجد میں دین کی باتیں سننے، عبادت کرنے کی توفیق دی، یہ اللہ کا احسان ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں بھی ان کے ساتھ رکھ سکتا تھا، ہمیں اللہ کا اس وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ میرے بھائیوں کہ عمل کرنے کے بعد انسان اپنے عمل سے خوش ہو جائے، عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ سلف کہتے ہیں کہ میں رات بھر اللہ کے لیے نماز پڑھوں اور صبح میں یہ ہو کر یہ سوچوں
میں نے جو ہے آج نماز پڑھی اور اپنے عمل سے خوش ہو جاؤں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں رات بھر سو جاؤں اور دن میں اٹھ کر افسوس کروں کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، تہجد کی نماز میری چھوٹ گئی، قیام اللیل مجھ سے نہیں ہوا، میں اس پر افسوس کروں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ سب میرے بھائیو دل کے اعمال ہیں۔ انسان ظاہری عمل تو کرتا ہے، نماز، رکوع، سجدے، یہ سب ظاہری عمل ہیں، یہ دل کا عمل ہے، اور دل ہی تقوی کا مصدر ہے۔ تقوی کی جگہ دل ہے، اور دل کو سب سے پہلے سدھرنا چاہیے۔ یہ غلط خیالات ہمارے ذہن سے نکلنا چاہیے، اور ہمیشہ ہماری نظر ہمارے عمل پر ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ، جو کرنا چاہیے میں نے نہیں کر سکا، مجھے قرآن کتنا پڑھنا چاہیے تھا نہیں پڑھا، قرآن کے کتنے مفہوم نہیں معلوم، صحیح طریقے سے میرے فرائض ادا نہیں ہو رہے ہیں۔ ہمیشہ اپنے نفس کو کوستے رہنا چاہیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کا یہی عمل تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان پکڑ کر کھینچتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں اپنی زبان کو، کہتے ہیں ھذا اورثنی الموارد، ارے اس زبان نے مجھے مصیبتوں میں ڈال دیا، اس کی وجہ سے میں کتنے گناہ کر رہا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کاش میں کوئی پرندہ ہوتی، کاش میں یہ درخت کا پتا ہوتی، میں انسان نہ ہوتی، اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گی، اللہ کے سامنے میں حساب کتاب کیا دے پاؤں گی۔ یہ تصور ہونا چاہیے، کیا اللہ کے حق میں ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ ایک شاعر عربی میں کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ لِي فِي كُلِّ مَنْبَتِ شَعْرَةٍ لِسَانًا لَمَا أَوْفَيْتُ وَاجِبَ حَمْدِهِ، بدن میں میرے جتنے بال ہیں، بال کی جگہ میرے زبان ہوتے اتنے، تب بھی میں اللہ تعالیٰ کی جو واجبی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کا جو واجبی شکر ہے وہ ادا نہیں کر سکتا۔ ایک زبان نہیں، جتنے بال ہیں بدن میں اتنے زبانیں اگر ہوتی تب بھی میں اللہ کا واجبی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یہ ہے حقیقت میرے بھائیوں، اپنے عمل پر ہمیشہ نظر ہونی چاہیے۔ توبہ کے کچھ شروط ہیں، اور ایک چیز توبہ، تیسری چیز گناہوں، ایک تو گناہوں سے، ایک نیکیاں چھوڑنے پر، نیکیوں کی تقصیر پر، فرائض کے چھوڑنے پر، ایک اور توبہ اس سے بھی ہونا چاہیے کہ بعض چیزیں جس کو ہم نیکیاں سمجھ رہے ہیں جبکہ وہ نیکیاں نہیں ہیں، اللہ کی نظر میں وہ گناہیں ہیں، اس سے بھی ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو آج قبر پرست ہیں اور ان کی قبر کی پرستش کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہی توحید ہے، اور یہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں ان کو کہتے ہیں وہابی ہیں، بددین ہیں، کافر ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ جی آپ جس کو توحید سمجھ رہے ہیں قرآن اس کو شرک کہہ رہا ہے، آپ جس کو سنت کہتے ہیں قرآن و حدیث اس کو بدعت کہہ رہی ہے۔ جی تو یہاں دیکھیے قرآن میں سورہ کہف میں اللہ نے بتایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُم بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمَالًا، عمل میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں بتاؤ میں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جن کی محنتیں دنیا میں بیکار ہو گئی، وہ کیا سمجھ رہے تھے؟ بہت اچھا کام سمجھ رہے تھے۔ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، بہت کام کرنے والے، عمل کرنے والے بہت۔ اب دیکھیں گے کتنے ہندو لوگ ہیں سنیاسی بن جاتے ہیں، دنیا چھوڑ دیتے ہیں، کس کے لیے؟ خدا کو خوش کرنے کے لیے۔ عیسائی کئی گزرے ہیں جو ایک پیر پر انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا، ایک پر کھڑے ہو کر اپنی طرف سے انہوں نے بنا لیا۔ کسی نے کہا کہ میں کھڑا رہوں گا اور سوؤں گا نہیں، سب ایسے کیا ان لوگوں نے۔ قرآن میں اللہ نے بتایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، ان کرسچنوں نے دنیا کو چھوڑنے کا سسٹم انہوں نے پیدا کیا۔ نن ہے نا، نن دیکھتے نا، شادی نہیں کرتے، وہ اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے کیا انہوں نے۔ اللہ نے کہا کہ ان لوگوں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا، حالانکہ ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا۔ تو کیا ہے؟ حق کو باطل سمجھ جانا اور باطل کو حق سمجھنا۔ ہمارے لوگوں میں، مسلمانوں میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قرآن سے ٹکراتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے لہذا حدیث کو ریجیکٹ کرو، حدیث کو نہیں مانتے۔ یہ کیا ہے؟ ضلالت اور گمراہی ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، معمولی گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ شریعت کی بعض چیزوں کو آپ ٹھکرا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ایک مرتبہ دینے کے بعد پیسے میں، کرنسی میں، سونا اور چاندی میں دوسرے سال دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں، گمراہی ہے، ضلالت ہے، شریعت کے بالکل برخلاف ہے، جبکہ وہ لوگ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں، جادو سے کچھ نہیں ہوتا، آج کی اس رمضان میں کچھ لوگوں نے 10 دن مسلسل اسی پر لیکچر دیا ٹی وی میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کو جھٹلانے کی کوشش کی۔ یہ کیا ہے؟ یہی گمراہی ہے کہ نیکی کو برائی سمجھنا اور برائی کو نیکی سمجھنا۔ اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، بدعت و خرافات سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سنت اور سلف صالحین کا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کرام کا طریقہ ہی برحق ہے۔ اس سے کوئی اعراض کرتا ہے تو نعوذ باللہ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ دشمنی کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی ان کو ملے گا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی اور یہ صحابہ نے دین کو نہیں سمجھا صحیح طریقے سے اور ہم نے دین کو سمجھا صحیح طریقے سے، نعوذ باللہ، گمراہی ہے۔ اگر آپ سچے معنی میں مسلمان بننا چاہتے ہیں، قرآن اور حدیث کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کیجیے۔ صحیح دین، صحیح حدیث ثابت ہو گئی، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ کہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ آپ کو عمل کرنا ہے، چاہے اس کی حکمت سمجھ میں آئے نہ آئے۔ انما قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله کہ جو ہے سمعنا یقولوا سمعنا واطعنا، مومنین کا کیا فرض ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دی جائے تو کہیں ہم نے سن لیا اور ہم بات مانتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ کچھ اشارہ تھا کہ آج جو بدعات و خرافات، غلط نظریات ہیں، اس سے نجات پانے کے لیے آپ قرآن اور حدیث، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے طریقے کو اپنائیے، انشاءاللہ آپ کو نجات ملے گی۔ ذرا بھی ہٹ گئے گمراہی میں، نعوذ باللہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہر رکعت میں سیدھا راستہ پائیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ علماء نے کہا کھانے پینے سے بڑھ کر اس کی ضرورت ہے۔ جتنے مسائل میں اختلاف ہوا ہے اس میں حق چاہیے، اہدنا، اے اللہ سیدھا راستہ دکھاتے، اے اللہ سیدھا راستہ دکھاتے۔ توبہ کی کچھ شروط ہیں، آپ سنے ہوں گے، مختصر طور پر بتاتا ہوں میں۔ اخلاص کے ساتھ توبہ ہونا چاہیے۔ گناہ کرنے کے بعد اس پر شرمندگی ہو، افسوس ہو، عزم ہو کہ دوبارہ ایسا گناہ نہیں کریں گے، اور توبہ کا وقت ہے کہ سکرات سے پہلے توبہ کرے، سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے توبہ کرے، اور 5ویں شرط ہے کہ کسی انسان پر اگر کوئی ظلم کیا ہے تو اس سے ہم معافی مانگے، اس کا حق ہم ادا کر دیں۔ توبے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں میرے بھائیوں۔ سب سے پہلی فضیلت استغفار کی یہ ہے کہ توبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ سیریا کے شام کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اپنے آپ سے وہ ایک بار سوال کرتے ہیں، کیا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے پسند کرتا ہے، مجھے پسند کرتا ہے، مجھ سے خوش ہے؟ اپنے آپ میں یہ سوال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے محبت کے کن سے محبت کرتا ہے ان کا ذکر کیا، تو میں نے سوچا کہ اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں ان لوگوں میں سے کچھ ہوں کیا۔ دیکھا تو پڑھا تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے، پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ کہا کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں اپنے آپ کو متقیوں میں شمار کروں، نیک لوگوں میں شمار کروں، پرہیزگاروں میں شمار کروں، میرا اتنا عمل نہیں ہے۔ پھر دیکھا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو میں جانتا ہوں میرے بارے میں کتنا صبر ہے، میں کیسا ہوں، کتنا جو ہے کتنی جلد بازی ہے، میں جانتا ہوں۔ پھر دیکھا اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہا ہے کہ جہاد کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اور مجھے معلوم ہے کہ میں کتنا سست ہوں اور کتنی جو ہے میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ پھر دیکھا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اچھا عمل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ جو ہے میرا عمل کتنا اچھا ہے،
کوئی خاص نہیں، میں بھی اس لسٹ میں نہیں آ سکتا۔ پھر کہتے ہیں میں جب دیکھتا گیا مجھے ڈر ہو گیا کہ کوئی صفت میرے اندر نہ ہو اور کہیں اللہ تعالیٰ جو ہے میرا شمار ان لوگوں میں نہ کر دے جن سے اللہ تعالیٰ عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ میں نے چھوڑ دیا کہ مزید میں تلاش نہیں کروں گا، کیونکہ یہ ساری صفتیں میرے اندر نہیں۔ پھر ذکر ان کا گزر ہوا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، معافی مانگنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ چونک اٹھے، کہا ارے یہ تو میں کر سکتا ہوں، فوراً کہنے لگے استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کم از کم میں اس میں تو آ جاؤں، توبہ کرنے والوں میں تو کم از کم میں آ جاؤں تاکہ اللہ کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، توبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ توبہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ ہم نے جو گناہ کیا توبے کی وجہ سے وہ نیکیاں بن جاتی ہیں، توبے کی وجہ سے جنت نصیب ہوتی ہے، توبے کی وجہ سے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ استغفار اور توبے میں فرق کیا ہے؟ استغفار جب استغفر اللہ کہتے ہیں تو آپ نے جو گناہ کیا اس کی معافی مانگتے ہیں، لیکن توبے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوبارہ وہ غلطی نہیں کریں گے، دوبارہ اس کی طرف پلٹ کر نہیں جائیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، بندہ دو چیزوں میں گزرتا ہے، ایک تو اللہ کی نعمت اس کی پر آ رہی ہے، دوسرا یہ گناہ کر رہا ہے۔ تو اللہ کی نعمت کے لیے ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے ہمیشہ، اور گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے۔ سلف صالحین کے کچھ اقوال ہیں، ذرا غور سے سنیے، کتنا اہم ہے کہ ایک آدمی جو ہے استغفار کرنا اور معافی مانگنا۔ ابو معاویہ اسود ایک بہت بڑے عالم تھے، ایک آدمی نے ان کو گالی دیا، فوراً انہوں نے کہا ارے تم نے مجھے یاد دلا دیا استغفار کا، مجھے تم نے جو گالی دی وہ کس وجہ سے؟ میرے کسی گناہ کی وجہ سے، میری کسی غلطی کی وجہ سے اللہ نے میرے اوپر تمہیں مسلط کیا۔ فوراً استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا۔ ربیع بن خیثم کہتے ہیں جسم کی بیماری گناہ ہے، اس کی دوا استغفار ہے، اور پورے طریقے سے شفایاب ہونا چاہتے ہیں گناہ مت کرو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے کہا کہ بڑی قحط سالی ہے، کہا استغفر اللہ پڑھو۔ دوسرے نے کہا کہ فاقہ کشی ہے، جی کمائی میں برکت نہیں ہے، محتاج ہیں، کہا استغفار پڑھو۔ تیسرے نے کہا بچے نہیں ہیں، کہا استغفر اللہ بولو، استغفار کرو۔ چوتھے نے کہا کہ باغ میں پانی نہیں ہے، کہا استغفار کرو۔ ہمیشہ بندے، علماء کہتے ہیں کہ بندے کے دو سانس ہونے چاہیے، ایک سانس میں اللہ کی تعریف اور دوسری سانس میں استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ اور حسن بصری کہتے ہیں استغفار بہت کیا کرو، تمہارے گھروں میں، دستروں میں، راستوں میں، مارکیٹ میں، میٹنگوں میں، تمہارے بیٹھکوں میں۔ کیوں؟ کیونکہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا نزول کب ہو جائے، کب آپ کا ایک استغفر اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف اگر کر دے گا تو سارے گناہ معاف، جنت کے مستحق ہو گئے۔ تو لہذا ہر جگہ ہمیشہ استغفار کرو۔ بکر بن عبداللہ المزنی فرماتے ہیں تم لوگ بہت گناہ کرتے ہو، اس لیے بہت زیادہ استغفار کیا کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیونکہ اگر بندہ اس کے نام اعمال میں، اس کے ریکارڈ میں قیامت کے دن گناہوں کے دو لائن کے بیچ میں ایک چھوٹا بیچ میں جو ہے استغفر اللہ کا لائن اگر پائے گا تو انشاءاللہ قیامت کے دن خوش ہوگا۔ گناہ تو ہے، گناہ کی دو لائن، بیچ میں ایک لائن استغفار بھی آ رہا ہے، جی اللہ نے جو بھی آپ کر رہے ہو ریکارڈ تو ہو رہا ہے اس کا، تو کیا ہوگا کہ یہ دیکھ کر آپ خوش ہوں گے۔ لہذا کثرت سے تم استغفار کیا کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس کو 6 چیزیں نصیب ہوئی اللہ نے دیا، اللہ تعالیٰ اس کو اور 6 چیزیں دے گا، 6 چیزوں سے محروم نہیں کرے گا۔ نمبر 1
جس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو شکر کرنے کی توفیق دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نعمت میں برکت اور بھی دیتا ہے، کیونکہ قرآن والا نے کہا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر آپ شکر کریں گے تو ہم اور بڑھ کر دیں گے۔ جس کو صبر کی توفیق اللہ نے دی، مصیبتوں کے موقع پر، پریشانیوں کے موقع پر، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ثواب بھی دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کا ثواب جو ہے فل بالکل بھر کر بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کمپلیٹ دیتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں سے توبے کو قبول کرتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ استغفار کی توفیق دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معافی اور مغفرت سے محروم نہیں کرتا، ضرور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ میں نے نوح علیہ السلام نے کہا ہماری قوم سے کہ اللہ سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا ہے۔ پانچویں چیز، جس کو اللہ تعالیٰ دعا کرنے کی توفیق دیتا ہے ضرور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، قبولیت سے وہ محروم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے پروردگار نے کہا کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ چھٹی چیز، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، غریبوں کو خرچ کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، وہ شخص اس کے مال میں اللہ برکت سے محروم نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی دینے والا ہے، اس میں اور برکت دینے والا ہے۔ لقمان حکیم جن کے نام سے سورہ ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اے میرے بیٹے اپنی زبان میں استغفر اللہ اللہم اغفر لی کی عادت ڈالو، بار بار کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ ریجیکٹ نہیں کرتا ہے، واپس نہیں کرتا ہے، ضرور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دلوں پر زنگ لگتا ہے گناہوں کی وجہ سے، جیسے لوہے پر زنگ لگتا ہے، اور اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے جو لوگ برباد ہو جاتے ہیں، جو مصیبتوں میں پڑتے ہیں، کیسے وہ لوگ مصیبتوں میں پڑتے ہیں جبکہ ان کی نجات ان کے ساتھ ہے۔ کہا نجات کیا ہے؟ استغفار، جتنی مرتبہ وہ استغفار کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو معاف کرے گا۔ غلطی سے توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے ایک بات یہ ضروری ہے میرے بھائیوں کہ صرف زبان پر استغفر اللہ نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ دل بھی ساتھ دینا چاہیے، اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے کہ واقعی آپ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، واقعی آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی سنور جائے، سدھر جائے اور سیدھے راستے پر ہو جائے۔ استغفار کے بہت سارے واقعات ہیں میرے بھائیوں۔ جی ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا شوہر جو ہے ہمیشہ اس پر ناراض ہوتا تھا، آتا غصہ کرتا اور یہ بیچاری خاموش ہوتی، غصے میں وہ نکل جاتا گھر سے باہر، تھوڑی دیر کے بعد بالکل بلی کی طرح واپس ہوتا، سارا غصہ کافور ہو جاتا۔ لوگوں نے پوچھا ارے کیا بات ہے بھائی، تمہارے اندر یہ کیسی چیز ہو گئی، یہ چیز کیا ہے کہ تمہارا شوہر تم سے اتنا ناراض ہوتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد جو ہے اس کا پورا غصہ چلا جاتا ہے اور خاموش ہو کر اچھے انداز میں واپس آتا ہے۔ تو کہا کہ جتنی بار وہ مجھے گالی دیتے ہیں، مجھے برا بلا کہتے ہیں، میں اپنے دل میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتی ہوں۔ جی ایک اور واقعہ ہے، یہ سچا واقعہ ہے کہ ایک نیک خاندان تھا، اس کے شوہر کو جیل میں ڈالا گیا، اس کی بیچاری کی ایک لڑکی تھی، وہ خاتون بڑی نیک خاتون تھی، وہ لڑکی بیمار ہو جاتی ہے اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں علاج کرنے کے لیے، اور وہ بیچاری جب بیمار ہو جاتی ہے اس کی بیٹی استغفار پڑھتی رہتی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اپنی بیٹی کے بارے میں اس کو یہ ہو جاتا ہے کہ اب لگ رہا ہے کہ یہ زندگی اس کی ختم ہو گئی، مایوس ہو جاتی ہے۔ رات کے 2 بجے تقریباً دروازہ کوئی کھٹکھٹاتا ہے، دروازہ کھولتے تو کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، تمہاری بیٹی کہاں ہے؟
تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ علاج کیا، دوا لکھ کر دیا، پھر اس کے بعد جب واپس ہوا کہنے لگا ہے کہ فیس دو۔ اس نے کہا فیس دو۔ اس نے کہا کہ میں غریب ہوں، میں نے نہیں بلایا۔ کہا کہ ارے تم نے رات میں مجھے پریشان کیا اور بلایا، اور میں جب تم آیا ہوں اور جب تمہارے بیٹی کا علاج کیا ہوں تو فیس نہیں دے رہی ہو، کیسے لوگ ہو تم؟ وہ بیچاری رونے لگی اور اپنا پورا واقعہ بتانے لگی۔ پھر اس نے کہا کہ یہ فون نمبر کس کا ہے؟ کہا کہ یہ نمبر ہمارا نہیں، پڑوسی کا نمبر ہے۔ یہ ہمارا نمبر نہیں ہے، پڑوسی کا نمبر ہے۔ تو ڈاکٹر نے پھر جب تفصیلات سنی، رویا اور خود جا کر دوا لایا، علاج کیا، سب کچھ، اور کہا جب تک میں زندہ ہوں اور تمہارا شوہر جب تک واپس نہیں آ جاتا ہے اس وقت تک ماہانہ میری طرف سے تمہارے کھانے پینے کا انتظام ہوگا۔ یہ کس کی وجہ سے؟ استغفار کی وجہ سے۔ مالک بن دینار بہت بڑے نیک آدمی گزرے ہیں، بڑے عالم گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ نماز میں تھے، چور آیا۔ اب وہ متقی پرہیزگار اس زمانے کے لوگ گھر میں کیا رکھتے تھے، کچھ نہیں ملا اس کو چور کو۔ جب واپس جانے لگا تو انہوں نے کہا السلام علیکم۔ کہا وعلیکم السلام۔ مالک بن دینار نے کہا ما حصل لکم شیء من الدنیا فترغبوا فی شیء من الآخرہ، دنیا کی کوئی چیز تو تمہیں نہیں ملی ہمارے گھر میں، چلو آخرت کی کوئی چیز تمہیں چاہیے، آخرت کی کوئی چیز چاہیے، ہم دینا چاہتے ہیں۔ کہا چلو دیکھو یہاں وضو کا پانی ہے، وضو کرو اور جو ہے 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ بیٹھ کر بیٹھو، استغفر اللہ بولتے رہو۔ اسے ہی کیا اس نے، جب وہ استغفر اللہ بولے گا، بولے گا میں تمہارے ساتھ ذرا اور ٹائم گزارنا چاہتا ہوں، ہاں اور ٹائم گزارنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ فجر کے وقت میں نماز کے لیے مالک بن دینار نکلتے ہیں، ان کے ساتھی پوچھتے ہیں، ساتھ یہ بھی نکلتا ہے بیچارہ، ان کے ساتھی پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ کہا کہ ہمارے گھر میں چرانے آئے تھے، ہم نے ان کو چرا لیا، ہمارے گھر میں چرانے آئے تھے، ہم نے ان کو چرا لیا۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بار آتے ہیں، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض قریب لوگوں میں سے کچھ لوگ جو ہے ایک آدمی آتا ہے پیچھے جا کر کہتا ہے حسن آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، جی میرے پاس پیسے بہت ہیں، بچے نہیں ہیں، جی کچھ سکھائیے مجھے، کچھ کیا بولوں بتائیے، وہ دعا کیجیے۔ کہا کہ تم استغفار زیادہ کرو، استغفار زیادہ کرو۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک دن میں 700 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ کتنے بار؟ 700 مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 بچے دے، نرینہ اولاد، 10 بچے۔ تو میرے بزرگوں استغفار، استغفر اللہ زیادہ پڑھو، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ استغفر اللہ زیادہ بولو، زیادہ پڑھا کرو اپنی زندگی میں۔ ایک آج کے درس میں، پورے رمضان کے دروس میں اس کو آپ اپنے گانٹھی میں باندھ لیجئے کہ ہماری صبح اور ہمارا شام، ہماری شام جو ہے استغفار میں گزرے گا۔ گھر میں ہم استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ کثرت سے استغفار پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بیکار نہیں کرے گا۔ کثرت سے استغفار پڑھیے، دنیا چند دنوں کی، چند لمحوں کی ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے۔ کثرت سے استغفار پڑھیے، ہر معاملے میں اللہ آپ کا ساتھ دے گا۔ کثرت سے استغفار پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو پاک دل دے گا، اطمینان، سکون والا نفس عطا فرمائے گا۔ کثرت سے استغفار پڑھیے، گناہیں آپ کی دھل جائیں گی۔ کثرت سے استغفار پڑھیے، اللہ تعالیٰ بہترین جوڑے آپ کو عطا فرمائے گا، لڑکیوں کو شوہر عطا فرمائے گا اور لڑکوں کو بہترین بیویاں عطا فرمائے گا۔ کثرت سے استغفار پڑھیے، آپ کی بیماری عافیت میں بدل جائے گی۔ کثرت سے استغفار کیجئے، آپ جس میں فیل ہو رہے ہیں، فیلئر ہو رہے ہیں، اس میں آپ سکسیس ہو جائیں گے، نجات آپ کو ملے گی۔ کثرت سے استغفار پڑھیے، بد نظر جو آپ کو لگتی ہے، حسد کی وجہ سے آپ کو جو نقصان ہوتا ہے، جادو کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا۔ کثرت سے استغفار پڑھیے، اگر آپ غریب ہیں تو مالدار ہو جائیں گے۔ کثرت سے استغفار پڑھیے، اگر آپ پر قرض ہے تو آپ کا قرض اللہ ادا کر دے گا۔ کثرت سے استغفار پڑھیے، اگر آپ کو اولاد نہیں ہے تو اللہ آپ کو اولاد دے گا۔ کثرت سے استغفار پڑھیے، آپ کے خواب شرمندہ تعبیر ہوں گے۔ کثرت سے استغفار پڑھیے، جنت ضرور آپ کو ملے گی۔ کثرت سے استغفار پڑھیے، ابلیس اور شیطان کے شر سے آپ بچیں گے۔ کثرت سے استغفار پڑھیے، غم پریشانی ختم ہو جائے گی۔
دین اور دنیا اور آخرت کی کامیابی استغفار میں ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ اپنی عادت ڈالیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مبارک راتوں میں ہمیں معاف فرمائے، اپنے نیک بندوں میں، متقی اور پرہیزگار بندوں میں، محسنین میں، متوکلین میں، مجاہدین میں، صابرین میں اور توابین میں ہمیں اور آپ کو شمار فرمائے۔ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جنت واجب کر دے، دوزخ ہم پر حرام کر دے، قبر کا عذاب ہم پر حرام کر دے۔ ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، بیوی بچوں کو، ماں باپ کو اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ جو مر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کو جنت نصیب فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ کو شفا عطا فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایمان پر اور حسن عمل پر، استقامت پر ان کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، اور لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے ہم سب اس دنیا سے رخصت ہوں۔ آمین ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہ۔ وطر کی نماز انشاءاللہ 2:30 بجے ہوگی، وطر کی نماز انشاءاللہ 2:30 بجے پڑھی جائے گی۔